السلام علیکم ناظرین شیخ سعدی کے حکایات میں سے ایک حکایت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جس کا عنوان ہے ظلم کا انجام۔ کہتے ہیں کہ ملک ایران کے ایک بادشاہ کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ رعایا پر سختی کرتا تھا۔ وہ ظلم و ستم کر کے ان سے دولت اور مال لے لیتا تھا۔ اس کی ظلم و ستم سے رعایا نہ صرف تنگ ہوئی بلکہ وہ اس کی ظالمانہ پالیسی سے تنگ آ کر اس کی ریاست سے باہر جا کر رہنے لگے۔ رعایا کی تعداد کم ہو گئی جس کی وجہ سے اس کی آمدنی میں بھی کمی ہو گئی، حتیٰ کہ خزانہ خالی ہو گیا۔ اس بادشاہ کے بدخواہ رشتہ داروں نے اس پر چڑھائی کرنے کا سوچ لیا۔ انہوں نے اسے شکست دینے کے لیے اپنی طاقت بڑھا لی۔ یہ سچ ہے کہ جو کسی مصیبت میں اپنا خیرخواہ اور ہمدرد چاہے اسے چاہیے کہ بھلے وقت میں شرافت سے کام لے، کیونکہ غلام بھی مالک کی سختی سے بھاگ جاتا ہے اور مہربانی کرنے سے غیر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ اسی بادشاہ کے دربار میں ایک دن کتاب شاہ نامہ پڑھی جا رہی تھی اور بادشاہ کے سامنے ضحاک کی بربادی اور فریدون کے تخت حکومت پر آنے کے ابواب پڑھے گئے۔ وزیر نے اس حال میں بادشاہ سلامت سے عرض کیا، فریدون کے پاس نہ خزانہ تھا اور نہ لشکر، تو پھر اسے حکومت کیسے مل گئی؟ بادشاہ نے کہا کہ رعایا نے بادشاہ کی بجائے اس کی حمایت کی، اس کا ساتھ دیا، اس کے ہاتھ مضبوط کیے۔ اس طرح اسے ازحاق پر فتح ہوئی اور تاج و تخت اسے مل گیا۔ گویا عوام کا اکٹھے ہو کر اسے حکومت حاصل کرنے میں مدد کرنا اس کی کامیابی کا راز تھا۔ وزیر نے عرض کیا، شاید آپ تو بادشاہی کرنے کا خیال نہیں کرتے۔ بادشاہی کے لیے لشکر پروری، رعایا پروری ضروری ہے۔ ان پر بخشش کرنا، رحم کرنا اور ان کے سکھ کا سوچنا حکومت کرنے میں ضروری ہے۔ ظلم اور تعدی کرنا اپنی جڑ کاٹنے کے برابر ہے۔ یہ گفتگو بادشاہ کے دل کو ناگوار گزری۔ غصے میں آ کر وزیر کو جیل بھیج دیا۔ کچھ زمانہ گزرا تھا کہ بادشاہ کے خاندان کے افراد نے بادشاہت پر قبضہ کے لیے تگ و دو شروع کر دی اور مقابلے کے لیے جمع غفیر جمع کر لیا۔ بادشاہ کے ظلم سے تنگ آئی ہوئی قوم اور قبیلے ان کے ساتھ ہو گئے اور بادشاہ کے خلاف لڑے، حتیٰ کہ حکومت ظالم بادشاہ کے ہاتھوں سے نکل گئی اور دوسرے افراد خاندان تخت پر قابض ہو گئے، اور لوگ بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر بادشاہ کے خلاف طاقت کے حامی بن گئے، بلکہ اس کے دوست بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ بادشاہی کے لیے رعایا کی خوشحالی، ان کے ساتھ انصاف اور ان کی خیرخواہی ضروری ہے۔ شیخ سعدی کے اس حکایت سے ہمیں درس حیات ملتا ہے کہ حکام کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ رعایا کے جان و مال پر ہاتھ صاف کرے۔ جب قسمت کا ستارہ بلند ہو تو کسی پر ظلم کرنا بہت بڑا گناہ اور جرم ہے۔ اچھے حال میں ہوتے ہوئے دوسروں سے سرد مہری سے پیش آنا ان کے دل میں نفرت بڑھاتا ہے۔ تغیر و تبدل حکم الہی، اس لیے اس کو بھولنا اپنے حال کو خراب و خستہ کرنا ہے۔ ہر حال میں زندگی میں اخلاقی اقدار کو پامال کرنے سے گریز کرے، ورنہ وقت انتقام لے لے گا۔ درندہ صفت انسان ہر وقت دوسروں کے حقوق پامال کرنے اور ان کی عزت و مال سے ہاتھ رنگنے کا کھیل کھیلتا ہے۔ جو اپنے سے کمزوروں پر ظلم روار کرتا ہے، وقت پڑنے پر اس کے سبھی خیرخواہ مخالف ہو جاتے ہیں۔ یہ دستور ازل ہے کہ ذی شعور طبقہ اور انصاف پسند انسان اچھے حکام اور اچھی حکومت کے لیے بدست بدعا رہتے ہیں۔ ظالم حاکموں اور رؤسا کے لیے ہر کوئی بددعائیں کرتا اور دلی طور پر ان سے متنفر ہوتا ہے۔